بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فضائل صدقات۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ بصرہ کی گلیوں میں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک باندی ایسے جاہو جلال حشم و خدم کے ساتھ جا رہی تھی جیسا کہ بادشاہوں کی باندیاں ہوتی ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو دیکھا تو آواز دے کر فرمایا، اے باندی، تجھے تیرا مالک فروخت کرتا ہے یا نہیں، یعنی تیرا مالک تجھے بیچتا ہے یا نہیں۔ وہ باندی اس فقرے کو سن کر، یعنی اس جملے کو سن کر، بیچتا ہے یا نہیں، حیران رہ گئی۔ کہنے لگی، کیا کہا؟ پھر کہو۔ انہوں نے پھر ارشاد فرمایا، اس نے کہا، اگر فروخت بھی کرے تو کیا تجھ جیسا فقیر خرید سکتا ہے؟ فرمانے لگے، ہاں، اور تجھ سے بہتر کو خرید سکتا ہے۔ وہ باندی یہ سن کر ہنس پڑی اور اپنے خدام کو حکم دیا، یعنی یہ باندی بھی کیسی تھی کہ اس کے بھی خادم تھے اور بہت سج دھج کر جا رہی تھی۔ اپنے خدام کو حکم دیا کہ اس فقیر کو پکڑ کر ہمارے ساتھ لے چلو، ذرا مذاق ہی رہے گا۔ خدام نے، خادموں نے پکڑ کر ساتھ لے لیا۔ وہ جب گھر واپس پہنچی تو اس نے اپنے آقا سے یہ قصہ سنایا۔ وہ بھی سن کر بہت ہنسا اور ان کو اپنے سامنے لانے کا حکم دیا۔ جب یہ سامنے پیش کیے گئے تو اس آقا کے دل پر ہیبت سی ان کی چھا گئی۔ اللہ والوں کا حال ہی ایسا ہوتا ہے کہ ان کو دیکھ کر ہی ایک طرح کا ڈر اور خوف طاری ہو جاتا ہے۔ وہ کہنے لگا، آپ کیا چاہتے ہو؟ انہوں نے فرمایا کہ تو اپنی باندی میرے ہاتھ فروخت کر دے۔ اس نے پوچھا کہ آپ اس کی قیمت دے سکتے ہیں؟ حضرت مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، میرے نزدیک اس کی قیمت کھجور کی دو بچھی ہوئی گٹھلیاں ہیں، یعنی اتارے سو۔ یہ سن کر سب ہنسنے لگے۔ اس نے پوچھا کہ تم نے یہ قیمت کس مناسبت سے تجویز کی ہے؟ یہ قیمت کیسے تم نے لگائی ہے؟ اور یہ یعنی دو گٹلیاں کیسی؟ بالکل ہم کھا کر کھجور پھینک دیتے، وہ گٹلی نہیں، وہ گٹلی ایسی ہے کہ وہ بھی سڑ گئی ہے اور اس میں کیڑے پڑ گئے ہیں، کیڑوں نے اس کو کھایا ہے، ایسی گٹلی۔ اتنی کم قیمت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے لگائی۔ انہوں نے فرمایا، اس میں عیب بہت ہے۔ اس نے پوچھا، اس میں کیا عیب ہے؟ فرمانے لگے، اگر عطر نہ لگائے تو بدن میں سے بو آنے لگے، اگر دانت صاف نہ کرے تو منہ میں سے سرانڈ آنے لگے، یعنی بدبو آنے لگے، اگر بالوں میں تیل کنگھی نہ کرے تو پریشان حال ہو جائے، جوئیں ان میں پڑ جائے اور سر میں سے بو آنے لگے، ذرا عمر زیادہ ہو جائے گی تو بوڑھی بن جائے گی، منہ لگانے کے بھی قابل نہ رہے گی۔ آج لوگ اس پر فریفتہ ہے، لیکن تھوڑی سی عمر ڈھل جائے گی تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ حیض اس کو آتا ہے، ماہواری جو عورتوں کو آتی ہے، پیشاب پاخانہ یہ کرتی ہے، ہر قسم کی گندگیاں، تھوک، سنگ، رال، ناک کے چوہے، اندر کے میل کچیل اس میں سے نکلتے رہتے ہیں، غم، رنج، مصیبتیں اس کو پیش آتی رہتی ہے۔ خود غرض اتنی ہے، یعنی صرف اپنا دیکھنا چاہتی ہے، خود غرض اتنی ہے کہ محض اپنی غرض سے تجھ سے محبت ظاہر کر دی، اپنے لیے صرف محبت کرتی ہے، محض اپنے راحت و آرام کی وجہ سے تجھ سے الفت جتاتی ہے۔ الفت کے معنی بھی محبت۔ آج کوئی تکلیف تجھ سے پہنچ جائے، ساری محبت ختم ہو جائے، انتہائی بے وفا، کوئی قول و قرار پورا نہ کرے، کوئی بات مکمل نہ کرے۔ اور یہ اکثر عورتوں کی عادت ہوا کرتی ہے، چاہے وہ بیوی ہو یا کوئی اور ہو۔ آپ پوری زندگی اس کی خدمت کرو، پوری زندگی اس کو ہر چیز لا کر دو، کبھی آپ نے اس کو ذرہ برابر تکلیف نہ دی ہو، لیکن کبھی کسی موقع پر آپ تھوڑی سی اس کو تکلیف دیں گے تو ایک ہی جملہ وہ کہے گی، کیا کہ آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے آج تک۔ یہ حال ہوتا ہے ناشکری کا، اس لیے عورتیں اکثر ناشکری کی وجہ سے جہنم میں جائیں گی۔ اس کی ساری محبت جھوٹی ہے، کل کو تیرے بعد کسی دوسرے کے پہلو میں بیٹھے گی، اس سے بھی ایسی ہی محبت کے دعوے کرنے لگے گی۔ میرے پاس اس سے 1000 درجہ بہتر باندی ہے جو اس سے نہایت کم قیمت ہے، وہ کافور کے جوہر سے بنی ہوئی ہے، مشک اور زعفران کی ملاوٹ سے پیدا کی گئی ہے، اس پر موتی اور نور لپیٹا گیا ہے۔ اگر کھارے پانی میں، یعنی وہ پانی جس میں نمک ہو، نمکین پانی، اگر کھارے پانی میں اس کا آب دہن ڈال دیا جائے، تھوک ڈال دیا جائے، آب دہن یہ فارسی لفظ ہے، اس کا آب دہن ڈال دیا جائے تو میٹھا ہو جائے،
اور مردے سے اگر وہ بات کرے تو وہ زندہ ہو جائے، اگر اس کی کلائی آفتاب کے سامنے کر دی جائے تو وہ آفتاب بے نور ہو جائے، سورج گہن ہو جائے، اگر وہ اندھیرے میں آ جائے تو سارا روشن ہو جائے، چمک جائے، اگر وہ دنیا میں اپنی زیب و زینت کے ساتھ آ جائے تو سارا جہاں، پوری دنیا معطر ہو جائے، یعنی خوشبو ہی خوشبو چمک جائے۔ اس باندی نے مشک و زعفران کے باغوں میں پرورش پائی ہے، یعنی اس کی پرورش بھی زبردست ہوئی ہے، اس کو پالا گیا ہے۔ یاقوت اور مرجان کی ٹہنیوں میں کھیلی ہے، ہر طرح کی نعمتوں کے خیموں میں اس کا محل سرائے ہے۔ تسنیم جو جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے کا پانی پیتی ہے، تسنیم کا پانی پیتی ہے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتی، اپنی محبت کو نہیں بدلتی، ہر جائی نہیں ہے، یعنی دھوکہ دینے والی نہیں ہے۔ اب تم ہی بتاؤ کہ قیمت خرچ کرنے کے اعتبار سے کون سی باندی زیادہ موزوں ہے، یعنی قیمتی ہے؟ سب نے کہا کہ وہی باندی جس کی آپ نے خبر دی۔ آپ نے فرمایا اس باندی کی قیمت ہر وقت، ہر زمانے میں ہر شخص کے پاس موجود ہے۔ لوگوں نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اتنی بڑی اہم اور عالی شان چیز خریدنے کے لیے بہت معمولی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے، وہ یہ ہے کہ رات کا تھوڑا سا وقت فارغ کر کے صرف اللہ جل شانہ کے لیے کم از کم 2 رکعات تہجد پڑھ لی جائے۔ کیا قیمت ہے؟ صرف 2 رکعات تہجد۔ ہم ان 3 دنوں کے اندر روزانہ پڑھیں گے تب بھی ہماری آرام سے ان 3 دنوں کے اندر تو تہجد ہماری ہو جائے گی۔ اور جب تم کھانا کھانے بیٹھو تو کسی غریب محتاج کو بھی یاد کر لو، اللہ جل شانہ کی رضا کو اپنی خواہشات پر غالب کرو۔ راستے میں کوئی تکلیف دینے والی چیز، کانٹا، اینٹ، کیلے کا چھلکا یا کوئی بھی چیز پڑی ہو تو پڑی دیکھو تو اس کو ہٹا دو۔ دنیا کی زندگی کو معمولی اخراجات کے ساتھ پورا کر لو، یعنی کم پیسوں میں گزارا کر لو، کم پیسوں کے اندر گزارا کر لو، اور اپنا فکر و غم اس دھوکے کے گھر سے ہٹا کر ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف لگا دو۔ ان چیزوں پر اہتمام سے تم دنیا میں عزت کی زندگی گزارو گے، آخرت میں بے فکر اور اعزاز و اکرام کے ساتھ پہنچو گے۔ اور جنت جو نعمتوں کا گھر ہے اس میں اللہ جل شانہ رب العزت کے پڑوس میں ہمیشہ ہمیشہ رہو گے۔ اس باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے پوچھا، تو نے شیخ کی بات سنی؟ یعنی اس بڑھے میاں کی جس کو تو حقیر سمجھا کرتی تھی، تو نے بھی ان کا مذاق بنایا، میں بھی ان کی باتوں کو جب تو نے بتایا تو میں بھی اس پر ہنسنے لگا، لیکن جب اس بابا نے یعنی اس شیخ نے حقیقت بتائی۔ کون ہے وہ شیخ؟ کیا نام ہے ان کا؟ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ۔ جب انہوں نے حقیقت بتائی دنیا کی عورتوں کی اور پھر حوروں کی عادت یعنی حقیقت بتائی، تب معلوم ہوا کہ اصل چیز کیا ہے۔ یعنی اس عورت کو، اس باندی پر، اپنے حسن پر اور اپنی چیزوں پر ناز تھا، لیکن جب مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت بتائی کہ دنیا کی عورتوں میں کتنے سارے عیوب موجود ہیں اور حور کے اندر کسی طرح کا کوئی عیب نہیں ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا کی عورتیں قیمتی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی عورتوں کا مقام حوروں سے بھی افضل رکھا ہے۔ کیوں؟ کن عورتوں کا؟ جو دنیا کے اندر رہ کر اپنے شوہر کی فرما برداری کرے گی، شوہر کا خیال رکھے گی، شوہر کی چیزوں کے اندر خیانت نہیں کرے گی، تو ایسی عورتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ حوروں کا بھی سردار بنائیں گے کل قیامت میں۔ تو عورتوں کا مقام ہے، لیکن یہاں پر مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں پر سمجھایا کہ دنیا کی عورت اور ان عورتوں میں فرق کیا۔ اس فرق کو جب سمجھایا تو بات ان کے سمجھ میں آ گئی، تو انہوں نے کہا، اس باندی کے آقا نے باندی سے خطاب کر کے پوچھا، تو نے شیخ کی بات سن لی، یہ سچ ہے یا نہیں؟ باندی نے کہا بالکل سچ ہے۔ شیخ نے بڑی نصیحت اور خیر خواہی اور بھلائی کی بات بتائی۔ آقا نے کہا اچھا تو اب آزاد ہے، اور اتنا اتنا سامان تیری نظر ہے، یعنی یہ سامان تجھے دے دیا۔ اپنے سب غلاموں سے کہا تم بھی سب آزاد ہو، میرے مال میں سے اتنا مال، اتنا مال تمہاری نظر ہے، میرا یہ گھر اور جو کچھ مال اس میں ہے سب اللہ کی راہ میں صدقہ ہے۔ گھر کے دروازے پر ایک موٹے سے کپڑے کا پردہ پڑا ہوا تھا، اس کو اتار کر اپنے بدن پر لپیٹ لیا، اور اپنا سارا لباس فاخرہ، یعنی جس کی وجہ سے تکبر ظاہر ہوتا تھا، جس کی وجہ سے اللہ کی یاد سے آدمی دور رہتا ہے، ایسے سارے لباس کو اتار کر صدقہ کر دیا۔ اس باندی نے کہا میرے آقا
تمہارے بعد میرے لیے بھی یہ زندگی اب خوشگوار نہیں ہے، میری زندگی آپ کے بغیر نہیں ہے۔ جب آپ نے اپنی اصلاح کر لی ہے، میں بھی اپنی اصلاح کر دی، میں بھی آپ کو چھوڑ نہیں سکتی، میں بھی آپ کے ساتھ ہوں۔ اس نے بھی ایک موٹا سا کپڑا پہن کر اپنا سارا زیب و زینت کا لباس، فاخرانہ لباس اور اپنا سارا مال و متاع صدقہ کر کے آقا کے ساتھ ہولی، اور مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ ان کو دعائیں دیتے ہوئے ان سے رخصت ہو گئے، اور وہ دونوں اس سارے عیش و عشرت کو طلاق دے کر یعنی چھوڑ کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہو گئے، اور اسی حالت میں ان کا انتقال ہو گیا۔ غفر اللہ لنا ولہم، اللہ ہماری اور ان کی مغفرت فرمائے، آمین۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اس پورے واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دنیا کی جس دولت کے پیچھے، خصوصاً جو عورت اس کے پیچھے انسان لگا رہتا ہے، اس کے پیچھے پڑ جاتا ہے، اور اس کی خوبصورتی پر، اس کے حسن و جمال پر لگ کر اپنی دنیا کو، اپنے ماں باپ کو، ساری چیزوں کو بھول جاتا ہے، اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے، تو مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے حقیقت بتلائی کہ جس دنیا کی عورت کے پیچھے پڑ کر اپنے ماں باپ کو، اپنے اللہ کو اور ساری چیزوں کو بھول جا رہے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر چیز تمہیں عطا فرمائیں گے۔ لہذا دنیا کے اندر اپنی زندگی سادگی سے گزار کر، اللہ کی یاد میں گزار دو، یہ سب سے اہم چیز ہے۔ یہ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں سبق دیا اور بتلا دیا کہ دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے، دنیا فنا ہونے والی چیز ہے۔